بات کروں گا. چاہتا ہوں کہ وہ لوگ غور کریں کہ واقعی کیا وہ ان کے نظریات صحیح ہے اس تعلق سے, زیادتی تو نہیں کر رہے وہ لوگ, وہ غور کریں. ان کو میں ایک لمحہ فکریہ دینا چاہ رہا ہوں ڈاکٹر ذاکر صاحب سے کہ آپ نے کہا کہ بھئی حدیث میں نہیں آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی بڑی سادہ ہوتی تھی, آپ جو جلسوں کے اسٹیج لگاتے وہ لاکھوں روپے کے ہوتے ہیں, اس کے تعلق سے کبھی آپ نے حدیث میں کھنگالا کہ دین کی تبلیغ کے لیے اس انداز سے اسٹیج لگانا کہ معلوم ہو کہ جیسے کوئی ابھی ڈانسر کا اسٹیج لگا ہوا ہو, یہ کون سی حدیث میں آیا ہے؟ پھر حدیث میں یہ بھی آیا ہے, ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برے ناموں کو بدل دیا کرتے تھے. وہ نام جو مشرکین سے مشابہت ہو جن کی, جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا عبد شمس, سورج کا بندہ, سرکار نے نام بدل کے ان کا نام کر دیا عبد الرحمن. سبحان اللہ. ابو ہریرہ کنیت ہے. ایسے بہت سے صحابہ ہیں جن کے نام سرکار نے بدلے, جن کے نام مشرکین کے ناموں کی طرح تھے, مگر ڈاکٹر ذاکر صاحب کو میلاد نہ منانے کے لیے حدیث نہیں ہے. یہ تو سمجھ میں آ گیا, نظر آ گیا, مگر افسوس ان کو اپنے نام کے ساتھ ذاکر نائک, لفظ نائک اب تک سمجھ میں نہیں آیا. کیا بات ہے کہ انہیں اپنے نام کو تو کم سے کم بدلنا چاہیے, جبکہ حدیث میں ممانعت وہاں موجود ہے. آئیے ایک اور کلپ ڈاکٹر صاحب کی سنیں, یہ انگلش میں ہے. وہ کہہ رہے ہیں رسول اللہ ہی نہیں بلکہ کسی بھی نبی کا برتھ ڈے نہیں منا سکتے, میلاد نہیں منا سکتے. آئیے سنیے. But celebrating birthdays آواز بڑھائیے of personalities, آواز بڑھائیے اس کی بھائی. of personalities, and celebrating birthdays of people who have died, this leads to shirk for sure. Like celebrating birthdays of religious leaders, whether it be Jesus Christ, peace be upon him, whether it be Buddha, whether it be any messenger. Celebrating that is haram because that comes in worship. Celebrating birthdays of any religious personality, of any hero, that leads to idol worship, that per se is haram. But celebrating birthday of individual human beings per se, it is makruh according to me. It leads to things which are haram, so therefore should avoid it. And that's the reason we tell to our people that avoid having birthday parties, etc. because it leads to haram activity. Hope that answers the question, sister. پوری بات کا مفہوم یہ ہے کہ کسی بھی نبی یا کسی بھی مذہبی لیڈر اس کا میلاد منانا, اس کا برتھ ڈے منانا ڈاکٹر ذاکر صاحب کہتے ہیں کہ حرام ہے. اور ان کے بعض علماء کے نزدیک تو شرک بھی ہے. وہ انشاءاللہ میں آگے بھی دکھاؤں گا. کچھ لوگوں نے میلاد النبی منانے کو شرک بھی کہا ہے. میں آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کچھ علماء ان کے حرام بولتے ہیں, کچھ شرک بولتے ہیں. پہلے یہ خود طے کر لے کہ ہے کیا, یہ پہلے خود طے کر لے. ان کیا خود اتحاد نہیں ہے اس تعلق سے. اور میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا ہرگز شرک نہیں ہے بلکہ عین توحید ہے. آپ پوچھو گے توحید کا ذکر کیسے ہے؟ جب ہم میلاد النبی مناتے ہیں نا, ہم اظہار توحید کرتے ہیں. اور اظہار توحید اس اعتبار سے کرتے ہیں کہ ہر سال ہم پورا مہینہ مجلسیں منعقد کرتے ہیں. ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ آج کی تاریخ وہ ہے 12 ربیع الاول شریف, جس تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پیدا ہوئے تھے. دیکھو ان کے والد عبداللہ تھے, ان کی ماں آمنہ تھی, دادا عبد المطلب تھے. اس انداز میں پیدا ہوئے, اس شان سے پیدا ہوئے, اس طریقے سے جلوہ گری ہوئی رسول کی. نبی کی پیدائش کا ذکر کر کے بتاتی ہے کہ نبی پیدا ہوئے, باپ ان کا کون ہے؟ عبداللہ ہے, ماں آمنہ ہے. جس کا باپ اور ماں ہو وہ خدا نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ جس کا باپ ہو, جس کی ماں, وہ خدا نہیں ہوتا. رب کی شان کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد, نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. اور اس کے بعد ہم بتاتے ہیں رسول پیدا ہوئے, جو پیدا ہوتا ہے وہ مخلوق ہوتا ہے, اور جو پیدا ہونے سے پاک ہو وہ رب کی ذات ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ ہمارا رب وہ ہے کہ جو پیدا نہ ہوا نہ اس کو موت ہے. تو میلاد منا کے تو ہم توحید کا اظہار کرتے ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے استاد کون ہیں؟ بتائیے, معلوم ہے آپ میں سے کسی کو؟ یار آپ کے بامبے کی شخصیت ہے, آپ نہیں جانتے, میں ناگپور والا اتنی ڈیٹیل رکھتا ہوں ان کے بارے میں. احمد دیدت, چلیے کچھ بچے تو بیٹھے ہیں ماشاءاللہ جن کو پتا ہے. احمد دیدت انتقال ہو گیا, مر چکے ہیں. یہ ان کے استاد ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے.
ڈاکٹر ذاکر نے کئی اسپیچوں میں خود اقرار کیا کہ احمد دیدت سے میں نے ڈیبیٹ کرنے کے طریقے سیکھے، ان کی میں نے شاگردی قبول کی اور ان کے ساتھ کئی سال رہا، ان سے سیکھا پڑھا، سب کچھ میں نے انہی سے حاصل کیا۔ ڈاکٹر ذاکر صاحب ابھی کہہ رہے تھے میلاد منانا حرام ہے، جائز نہیں ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ آئیے احمد دیدت خود کیا کہتے ہیں اس بارے میں ذرا سن لیں۔ احمد دیدت صاحب کہہ رہے ہیں، وہ جو پوچھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ برتھ ڈے منانا، رسول اللہ کا میلاد منانا تو بدعت ہے۔ احمد دیدت اس کو کراس کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، رسول اللہ کا میلاد منانا بدعت نہیں ہے بلکہ جائز ہے، اور میں نے ملینز، کئی ہزار لوگ، کئی سو لوگ، کئی لاکھوں لوگوں کو خود دیکھا ہے کہ رسول اللہ کا جشن مناتے ہیں، بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو احمد دیدت بدعت ہونے کا انکار کر رہے ہیں، ڈاکٹر ذاکر صاحب بدعت اور حرام بول رہے ہیں۔ تو اب مطلب یہ ہوا کہ ڈاکٹر ذاکر صاحب کے استاد جو ہے وہ خود پکے مشرک ہیں۔ تو چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب سنیوں کو بعد میں